بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں پر روزے کب اور کیوں فرض کیے گئے؟ روزے کا بنیادی تصور کیا ہے؟ یہودی، عیسائی اور ہندو کب، کیوں اور کس نوعیت کے روزے رکھتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مختلف مذاہب میں روزوں کے تصور کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہ بات تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں روزے کا سبھی اقوام کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت، تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہے، مگر روزے کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فرضیت رمضان سے قبل روزے کی۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرط یہ کہ روزہ صحیح معنوں میں رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے موجود ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے پہلے مسلمان بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے ثابت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا، اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سورج ڈوبنے کے بعد سے روزہ شروع کرتے ہیں اور لگ بھگ 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگلے روز رات کے شروع ہونے پر اپنا روزہ ختم کرتے ہیں۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں، اور اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنیگاد میں گزارتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں روزے کا تصور کیا تھا؟ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اس کا لزوم تھا۔ ناظرین، تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام حریب پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، شریعت موسوی میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا، اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔
مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ، 5ویں کا روزہ، 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور حرمی کا موقع اور شادمانی کی عید اس روزے والے دن ہوگی۔ ناظرین، یہودیت میں کب روزہ رکھا جاتا ہے؟ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے بہت مختلف ہو چکی ہے، مگر تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا تصور موجود ہے اور وہ روزہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج موجود ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وصال پر بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزہ رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزہ رکھنے کا رواج یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزہ کثرت کے ساتھ رکھا۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانگاہوں میں بیٹھے رہتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تارکۃ دنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور کے عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی مگر تصور باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈاکس فرقے کا بھی ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتے تو ہیں مگر روزے کی فرضیت یا روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ کئی موقعوں پر روزوں کا رجحان موجود ہے مگر سختی نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کے تصور کے حوالے سے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہوگی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور موجود ہے، جسے عرف عام میں ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکامات کہاں سے آئے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور اسے ورت کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر مہینہ 11 یا 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔
اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوتے ہیں۔ ہندو جوگی اور سادی سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ تپسیا کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ وغیرہ پینے کی ممانعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانے سے روزہ قائم رہتا ہے۔ یہاں خواتین اپنے شوہروں کی دراز عمری کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزے کی شرائط سخت ہیں۔ جین مت کے ہاں 40 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں جینیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ ہر سال کئی ہفتے روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح مسلمانوں پر سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کلمہ اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے اور فرض عین ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔